الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی آیت ایک واقعے کے بارے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی سرکردگی میں 8 افراد کا ایک دستہ بھیجا وادی نخلہ کی طرف، جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے۔ لیکن انہیں یہ اجازت نہ دی تھی کہ وہ جو ہے کوئی قتل و غارت کریں، یہ حکم نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن یہ دن تھا رجب کا آخری دن اور جو ہے شعبان کا جو ہے شروع کا دن۔ اس میں یہ طے نہ ہو سکا ان سے کہ یہ ماہ جو ہے حرام ہے یا نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے جو ہے ان آدمیوں پہ حملہ کیا، جو ہے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی کو گرفتار کر کے اور سامان لوٹ کر لے کے آ گئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیت المال کا حصہ نہ لیا۔ یہ ان سے غلطی ہوئی، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی کہ میں نے تمہیں جو ہے حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور مسلمانوں نے بھی کسی نے تحسین نہیں کی بلکہ ان کی غلطی کو جو ہے وہ کہا۔ اس واقعے کے متعلق ہے یسألونک، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرامی، شہر حرام میں، شہر شین ہارا شہر مہینے کو کہتے ہیں، حرام حرمت والا۔ اور حرمت والے مہینے کون سے چلے آ رہے تھے شروع سے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ تو یہ چونکہ رجب کی جو ہے نا آخری تاریخ تھی، تو شہر الحرام قتال فیہ، قتال لڑنا فیہ اس میں کیسا ہے؟ کل کہہ دیجئے قتال لڑنا فیہ اس میں کبیر، بہت برا ہے۔ کبیر کبر سے، کعبارہ کبر سے بہت برا ہے لڑنا اس میں۔ وصد، اور روکنا، یہ صد سواد دال دال صد ہوتا ہے روکنا، ہم صد راہ بھی کہتے ہیں، روکنا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا ساتھ اس کے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے جو ہے وہ روکنا، واخراج، اور نکالنا، اخراج لفظ خراجہ سے اخراج نکالنا، اہل ہی اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر، اکبر اس میں تفصیل ہے، بہت بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے قریب، والفتنہ، اور فتنہ، فاتانون، فتنہ دین کے راستے سے روکنا، ریلیجس پرسیکوشن یعنی اسلام کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اکبر من القتل، زیادہ بڑا ہے قتل سے، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یزالون لفظ زا واو لام، اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے زائل ہونا، تو زائل ہونا، زوال بھی اسی سے ہوتا ہے۔ جب لا شروع میں لایا تو لا یزالون، وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی عدم زوال کے لیے آیا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ کہ یردوکم، وہ پھیر دے تم کو۔ یردو لفظ کس سے ہے؟ را دال دال، رد، پھیر دینا، مرتد بنا دینا۔ یہ اصل میں لفظ یردونا تھا، تو حتیٰ کی وجہ سے اس کا نون گر گیا۔ حتیٰ کے اندر نون جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نون مضمرہ۔ تو حتیٰ میں نون مضمرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کا نون گر گیا۔ حتیٰ یردوکم، حتیٰ کہ وہ پھیر دے تم کو، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، ان اگر استطاعوا لفظ کس سے؟ تا واو عین، استطاعت رکھنا، اگر وہ استطاعت رکھیں تو وہ تمہیں دین سے پھیر دیں۔ وَمَن یرتد، اور جو کوئی پھر جائے، یرتد لفظ کس سے؟ را دال دال سے، مرتد ہونا، جو کوئی مرتد ہو جائے، منکم تم سے، ان دین ہی اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے۔ فیمت لفظ کس سے؟ میم و تا سے، موت سے، مر گیا۔ وَهُوَ کافر، اور وہ کافر ہو، فَأُولَئِکَ، پس وہی لوگ ہیں، حبطت، حبطت لفظ حابطا، ضائع ہو جانا۔ اصل میں حابطہ ہوتا ہے جانور کا پیٹ پھٹ جانا، یعنی چارہ اس نے کھایا ہوا ہو تو اور اس کا پیٹ پھٹ جائے تو جو چارہ کھایا ہوا بھی
اس کا ضائع ہو جاتا ہے. تو اسی سے جو کیے ہوئے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں. حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرت اور آخرت میں واولئک اور وہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے ساتھی. اصحاب صاحب کی جمع ہے. ہم فیہا خالدون ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. خالدون لفظ خالام دال اس کا مادہ ہے اور خالد ہم نام بھی رکھتے ہیں. خالد تو ہمیشہ رہنے والے, خالدون جمع کے لیے. پھر دیکھ لیتے ہیں. یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں, ان الشہر الحرامی شہر حرام میں, حرام مہینوں کے اندر رجب ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم میں جو ہے قتال فی اس میں لڑنا کیسا ہے. کہ چونکہ یہ واقعہ پیش آ چکا تھا تو جو ہے اس واقعے کے اوپر جو ہے کفار مکہ نے بڑا شور مچایا اور مدینہ کے یہود اور منافقین انہوں نے بھی جو ہے بڑا شور اٹھایا کہ دیکھو جی یہ نیا دین لے کر آئے ہیں تو حرمت والے مہینے کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا اس کو اور جو ہے جنگ کی ہے اور لوٹ لیا ان کا مال اور ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا اور دوسرے آدمیوں کو پکڑ لیا. تو اس بارے میں جو ہے سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ اور ان آدمیوں کی صفائی پیش کی. کل کہہ دیے قتال فی کبیر اس میں لڑنا بہت برا ہے. حرام مہینوں کے اندر حرمت والے مہینوں میں لڑنا بہت بری چیز ہے. وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا, وکفر بہی اور ساتھ کفر کرنا, والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا, وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور وہاں سے نکالنا اس کے رہنے والوں کو, یعنی مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو انہوں نے نکال دیا تھا, وہاں سے ہجرت میں مجبور کیا اور مکہ میں خانہ کعبہ کا وہ طواف کرنے نہ دیتے اور حج کرنے نہ دیتے. تو اکبر عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بڑا ہے کہ جو ہے حرام مہینوں میں قتل کرنا بری چیز ہے, لیکن جو تمہارے جرائم ہیں وہ اس سے زیادہ بڑے ہیں کہ تم نے جو ہے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو اور تم جو ہے لوگوں کو وہاں سے نکلنے سے مجبور کیا اور مسجد حرام سے نکلنے سے اور وہاں کا حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے اور طواف کرنے سے تم نے جو ہے لوگوں کو روکا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو وہاں سے جو ہے تم نے نکال دیا ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل اور فتنہ پرسیکیوشن ریلیجیس پرسیکیوشن جو ہے لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکنا اس سے بھی بہت برا ہے. ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے یقاتلونکم تم سے لڑتے حتیٰ یردوکم عن دینکم حتیٰ کہ تم کو دین سے تمہارے دین سے پھیر دیں ان استطاعوا اگر وہ استطاعت. اصل میں لوگوں میں جو دین کا اختیار کر لیتے ہیں ان میں صلح صفائی کا زیادہ جو ہے نا سوال ہو جاتی ہے بات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ جتنی مرضی جو ہے کوشش کر لو وہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے جو دین اسلام لائے ہو اس سے تمہیں پھیر دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو کوئی پھر جائے منکم تم میں سے ان دین ہی اپنے دین سے جو دین اسلام لایا ہے اس سے جو کوئی پھر جائے فَيَمُتْ اور پھر مر جائے اسی حال میں مرتد ہو جائے اور پھر اسی حال میں وہ مر جائے وَهُوَ كَافِرٌ اور وہ کافر ہو فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ ہیں حبطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو گئے فی دنیا میں. جو دین اسلام ایک تو ہے اسلام قبول نہ کیا آدمی نے وہ ٹھیک ہے وہ جزیہ دے اور رہے, لیکن اگر جو ہے آدمی دین اسلام قبول کر لے اور پھر وہ مرتد ہو جائے پھر جو ہے کیوں یا تو وہ دین اسلام قبول نہ کرتا, اگر دین اسلام اس نے قبول کیا ہے اور پھر اس دین کو جو ہے وہ چھوڑ دیا یہ تماشا بنایا دین کا تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے سارے اعمال چاہے پہلے جو اس نے نمازیں پڑھی روزے رکھے جو دین کے کام کیے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے اور پھر وہ جو ہے مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے دنیا کے اندر ان کے اعمال کیا ضائع ہوں گے, اس کی بیوی اس سے الگ ہو گئی, بچوں کو وراثت نہیں ملے گی اور اگر جو ہے وہ جو ہے کافر ہوا تو بچے جو ہے ان کا مال اس کو نہیں ملے گا. تو اس طرح نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا اور بیوی بھی اس سے الگ ہو جائے گی. تو یہ سارے اس کے اعمال دنیا میں کیے ہوئے سب کے سب ضائع ہو گئے, یہ نقصان ہو جائے گا اس کا. والآخرت اور آخرت میں وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بتائی ہے جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ کفر اختیار کرے. وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے ساتھی, ہم فیہا خالدون
ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، آگ میں ہمیشہ رہیں گے اگر وہ دین سے پھر جائیں تو۔ وہ کیسے روکتے تھے دین اسلام سے لوگ؟ اہل مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا جب آپ نے اعلان کیا تو حج کا جب موقع آیا تو وہ کیا کرتے تھے؟ اہل مکہ نے اپنے بڑے عقل مند اور باتیں کرنے والے اور بڑے ہوشیار آدمی، ان کو لوگ حاجیوں حج کرنے جن کے آنا تھا ان کے راستے میں بٹھا دیا اور لوگوں کو کہا کہ یہاں ایک نبی نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، اور وہ جادوگر ہے اور وہ ساحر ہے، اس کی بات نہ سننا، جو وہ جو ہے جادو کر دیتا ہے اور باپ بیٹے ماں بیٹی اور گھر والوں میں سب میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، اس لیے اس کی بات نہ سننا۔ اسی طرح لوگ جو ہے وہ سنتے نہیں تھے۔ ایک طفیل عمر دوسی اپنے قبیلے کے بڑے مشہور آدمی تھے، وہ بھی آئے تو لوگوں نے اس سارا اہل قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں گھیر لیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سردار آدمی ہے کہیں یہ نہ بات سن لے، تو انہوں نے گھیر کے انہوں نے کہا دیکھو یہاں جو ہے ایک آدمی ہے محمد، اس نے جو ہے اعلان کیا نبوت کا، وہ اپنے دین سے پھیر دیتا، اس کی بات نہ سننا، اگر بات سنو گے وہ تمہیں پھیر دے گا۔ وہ آئے جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی نماز پڑھ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا یہ نئے طریقے سے عبادت کر رہا ہے آدمی کون، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس نے سوچا، اس نے خود سوچا، اس نے کانوں میں روئی دی ہوئی تھی، اس نے اس وقت روئی دے دی کانوں میں کہ اس بات اس کی میرے کانوں میں پڑ نہ جائے، تو اس نے پھر سوچا کہ میں قبیلے کا سردار عقل مند آدمی ہوں، تو میں جو ہے شاعر، میں ساری شعر کی صنف جانتا ہوں اور شاعر جانتا ہوں، میں شعر کہہ سکتا ہوں مقابلے میں، اگر جادوگر ہے تو جادوگر بھی میں جادوگری بھی کر سکتا ہوں، اگر وہ ساحر ہے تو میں اس کا بھی توڑ کر سکتا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح یہ کلام کہتا کیا ہے، تو میں بے وقوف آدمی تو نہیں، اگر وہ صحیح بات کرتا ہوگا تو اس کی بات سن لوں گا، مان لوں گا، اگر وہ صحیح بات نہ ہوئی تو میں اپنا پلو جھٹک کر اٹھ جاؤں گا اور اس کی بات نہیں سنوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق آپ کو جو ہے اس کو پڑھ کر سنائی اور وہ اسلام لے آیا۔ اس نے کہا نہ یہ جادو، نہ یہ ساحر، نہ یہ شاعر، یہ کلام ہی کوئی اور ہے، اس لیے وہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور اس دین کو قبول کرنے سے روکتے تھے، تو یہ زیادہ بڑا جرم تھا اس سے کہ جو مسلمانوں سے غلطی سے قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔